درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات سامعین محترم، آج 9 ذی الحجہ ہے اور آج وہ تاریخ ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، بڑا اہم اور خاص دن ہے۔ اب اس دن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اس دن روزہ بھی رکھا تھا، فضیلتیں بھی بیان کی ہے روزے کی، دیگر عبادات کے بارے میں بھی کہا گیا، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، کہ یہ 9 تاریخ جو ہے یہ عید الاضحیٰ کے اعتبار سے چاند رات بھی ہے، جو تو چاند 9 دن پہلے دکھ گیا، لیکن عام طور پہ سمجھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ صبح کو عید ہوگی تو آج چاند رات۔ جس طریقے سے اس چاند رات کے بارے میں آتا ہے کہ اہم رات، اسی طریقے سے یہ جو رات ہے یعنی 10ویں ذی الحجہ کی رات جو آج آئے گی، اس کی بھی بڑی فضیلتیں آئیں گی۔ اور یہ 9 تاریخ ہمارے یہاں کے اعتبار سے آج حج شروع ہوگا، کیونکہ 9 تاریخ کو حج ہوتا، لیکن چونکہ ہمارے یہاں کی تاریخ میں اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی تاریخوں میں 1 دن کا فاصلہ ہوتا ہے، لہذا جب تک ٹیکنالوجی اتنی آگے نہیں تھی تو اس وقت تو یہی بیان کیا جاتا تھا کہ بھئی آج حج ہے، لیکن چونکہ اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب اگر میں یہ کہوں گا کہ صاحب 9 تاریخ ہے آج حج ہے، تو آپ میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کے کہہ دے گا میاں حج تو کل کا تھا، کیونکہ اگر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں سے جو لائیو منظر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اسے آپ اپنے موبائل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آج تو وہاں عید ہو رہی ہے، حج تو کل ہو گیا، لیکن حضرات جب 1 دن کا فاصلہ ہے تو ہے۔ ہمارے یہاں 9 تاریخ آج ہے تو ہم آج ہی تو کہیں گے، ہمارے یہاں 9 تاریخ آج ہے تو ہم آج صبح فجر کی نماز کے بعد ہم نے تکبیر تشریق شروع کری ہے، اب کہیں پر کتنی بھی تاریخ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں، لہذا یہ یوم عرفہ بھی ہے، یوم حج بھی ہے، اور اب جو کل کا دن آئے گا وہ یوم اضحیٰ ہوگا، یعنی وہ قربانی کا دن ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مل اضاحی، قربانی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔
اب جناب ابراہیم کے لیے یہ جناب ابراہیم کی سنت ہے، مگر ہر مالک نصاب پر، جو مصطفیٰ کا امتی ہے، اس پر یہ واجب ہے۔ اور اس قربانی کے متعلق جیسے ہی یہ تاریخیں آنے والی ہوتی ہیں، خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر جنہیں استنجا کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، جنہیں یہ نہیں پتا کھانا کیا ہے اور پینا کیا ہے، جو جانوروں کا پیشاب پینے والے لوگ ہیں، وہ ہمیں گیان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ یہ کیوں کرتے ہو صاحب؟ کسی جیو کی ہتیا کیوں کر دی آپ نے؟ کسی جانور کا کیا قصور تھا؟ آپ اپنے اللہ کو بغیر قربانی کے بھی تو راضی کر سکتے ہو۔ اور بہت سارے لوگ ایسا نقطہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھولا بھالا انسان ان کی باتوں میں آ بھی جاتا ہے کہ جناب ابراہیم سے تو اللہ نے بیٹا مانگا تھا، انہوں نے تو بیٹے کی قربانی دی تھی، تم بکرے کی کیوں دیتے ہو؟ تم دمبے کی کیوں دیتے ہو؟ تم بڑے جانور کے اندر سازش سے کیوں کرتے ہو؟ تم بھی بیٹے کی قربانی دو۔ تو مجھے یاد ہے میں نے گزشتہ سال میں ایک جملہ کہا تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی بیٹے کی قربانی مانگتا تو جن کے دل میں خوف خدا ہوتا وہ بیٹے کی قربانی بھی دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے، مگر اللہ نے ہم سے بیٹے کی قربانی مانگی نہیں ہے۔ اللہ نے ابراہیم سے بیٹے کی قربانی مانگی تھی، ہم سے نہیں مانگی ہے بیٹے کی قربانی۔ تو یہ والا لوجک ہمارے اوپر فٹ مت کیا کرو۔ اللہ نے ہم سے بکرے کی مانگی ہے، اللہ نے ہم سے جانور کی مانگی ہے، لہذا ہم جانور کو قربان کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے جناب ابراہیم سے بیٹے کی قربانی مانگی تھی، مگر دنیا جانتی ہے کہ قربان اسماعیل نہیں ہوئے تھے، قربان دمبا ہی ہوا تھا۔ آپ کے مذاہب کے اندر کیا لکھا ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں بس۔ ہمارے مذہب میں کیا ہے آپ اس کے اوپر ہمیں زیادہ گیان کی باتیں نہ کریں۔ ہمارا مذہب ہے اگر ہمیں کچھ نہیں آتا ہوگا ہم اپنے مذہب کے جانکاروں سے پوچھیں گے۔ اس کے صحابہ نے نبی سے پوچھا تھا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اس قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکیاں ہی نیکیاں۔ یہ قربانی جو ہر انسان پر یعنی ہر مسلمان پر واجب نہیں قرار دی گئی، شرائط رکھی گئی جنہیں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ جو صاحب نصاب مالک نصاب ہیں، آسان لفظوں میں سمجھیں تو یوں کہیں جو مالدار ہیں ان کے اوپر رکھی گئی قربانی۔ اور اس قربانی کا تعلق صرف کھانے اور پینے سے نہیں ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں
جتنے کی تم قربانی کر رہے ہو اتنے میں تو تم آرام سے کھاؤ گے، اتنا کو کھلاؤ گے، یہ کرو گے وہ کرو گے. سوال کھانے اور پینے کا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرنے کا نام قربانی ہے. آپ غور کریں ایک بات پر، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بے زبان جانوروں کو مار دیتے ہیں اپنے کھانے کے لیے، اپنے مزے کے لیے. پہلی بات تو یہ سمجھیں اللہ تبارک و تعالی جتنا انسانوں کا ہے اتنا جانوروں کا بھی تو ہے. تو جانوروں کا خدا کوئی الگ تھوڑی ہے. آپ صبح سے لے کر رات تک نہ جانے کتنے بے قصوروں کا خون بہا دیتے ہو تو کبھی کوئی بات آپ کے ذہن میں نہیں آتی ہے. پورے سال کہاں کہاں کیا کیا ہو رہا ہے کبھی کسی کو کوئی بات یاد نہیں آتی ہے. جیسے ہی قربانی کے ایام آنے والے ہوتے ہیں ہر کسی کو یہ باتیں یاد آنے لگتی ہیں. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ سینکڑوں طریقے کی باتیں. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی جب بندے سے کچھ مانگتا ہے تو بندے کے پاس سے جاتا کچھ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہی آتا ہے. اس قربانی کے اندر جو اصل چیز ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. آپ کیا سوچتے ہو آپ اتنا مہنگا بکرا لائے یہ بکرا اللہ کو پہنچے گا؟ آپ کیا سوچتے ہو اتنا مہنگا اور جانور لائے یہ جانور اللہ کو پہنچے گا؟ آپ کیا سوچتے ہو اس کا خون اللہ کو پہنچے گا؟ آپ کیا سوچتے ہو اس کا گوشت اللہ کو پہنچے گا؟ نہیں، اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، یہ تمہارے پاس لے جاتا. یہ اللہ نے تمہیں جائز قرار دیا ہے. جو جو چیزیں کھانے کی جائز ہے وہ جائز قرار دی ہیں. اور دیکھو قربانی کو سمجھو، جو چیزیں اللہ نے جائز کی ہیں وہی جائز ہیں. بس جو اللہ نے ناجائز کی ہیں وہ قربانی کے جانور کی بھی ناجائز ہی ہیں. لہذا یہ جو خون تم بہا رہے ہو اس خون کی اہمیت نہیں سمجھ رہے. اللہ نے حکم دیا، بس اس کے حکم کے اوپر آپ حاضر آ گئے. آپ نے پھر نہیں سوچا اس بات کو کہ ہوگا کیا، جو بھی ہوگا ہوتا رہے. حکم کس کا ہے؟ حکم کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ملا. اور اب ارشاد فرماتا ہے کہ اس حکم کی پیروی تم کرتے کس انداز سے ہو؟ دنیا کو دکھانے کے لیے، چار لوگوں کے اندر اپنی بات بنوانے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں یہ بات لانے کے لیے بھائی بڑا مہنگا جانور خرید کے لاتے ہیں فلاں صاحب، یا اس لیے کہ صاحب پورا جانور ذبح کر کے سارا کا سارا گوشت بانٹ دیا کرتے ہیں اس لیے؟ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کیسی ہے تمہاری قربانی کے اندر؟ سوال صرف کس چیز کا؟ جو قربانی تم رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو اس وقت تمہارا دل خوف خدا کے اندر جھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ نہیں دکھائی دیتا ہے؟ میں اسی وجہ سے کہا کرتا ہوں یہ بات، اپنے جانور کے اوپر اپنے ہاتھ سے چھری پھیرا کرو، جبھی تو آپ کے دل کا خلوص، آپ کی نیت کا خلوص سامنے آئے گا.
جبھی تو آپ کی زبان جو کہہ رہی ہے بسم اللہ اللہ اکبر، وہ آپ کا دل بھی کہتا ہوگا۔ حالانکہ اگر آپ کسی اور کے ہاتھ سے بھی ذبح کروائیں گے تو قربانی بہرحال ہو جائے گی اور ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن مزیداری یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اگر ذبح کرو تو پھر اس کی بات بھی کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی یاد رکھا کرو، آپ جو بھی عبادت کریں، اور یہ بات میں سب کو کہہ رہا ہوں، صرف مسلمانوں کو نہیں، سب کو کہہ رہا ہوں، آپ جو بھی عبادت کیا کریں، آپ جس کو بھی رب مانتے ہو، آپ کے یہاں عبادت کا جو بھی طریقہ ہو وہ آپ کو مبارک ہے، وہ آپ جانو۔ جب بھی آپ عبادت کیا کرو تو اپنی عبادت سے دوسرے کو تکلیف مت پہنچایا کرو۔ یہ سب کے لیے بات ہے، جب سب کے لیے ہے تو پہلے ہمارے لیے ہے، پہلے ہمارے لیے ہے، قربانی ہمارے اوپر واجب ہے، یہ ہمارا کام ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، جس کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے کوئی، جو اس چیز کو اپنی نظر میں جائز ہی نہیں سمجھ رہا ہے، ہم اس کے سامنے اگر قربانی کریں تو ظاہر سی بات ہے ہم غلط کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جگہ جانور بندھے ہوئے ہو، جہاں دوسرے جانور کھڑے ہوئے ہو، آپ اس جگہ قربانی کرنا تو بہت دور کی چیز، اس جگہ پر اپنی چھری کو تیز بھی نہ کرو۔ اب غور تو کریں اس بات پر، نبی نے چھری دکھانے کو، چھری تیز کرنے تک کو منع کیا ہے جانور کے سامنے، جبکہ اسے قربان کرنا ہے آپ کو بھی، اس کے باوجود بھی یہ حکم دیا گیا۔ تو پھر سوچو، آپ اپنے جانور کی قربانی ایسی جگہ کرو جہاں لوگ اس سے نفرت کر رہے ہوں، جہاں لوگ اس سے گھن کر رہے ہوں۔ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم آڑ کے اندر جانور کو ذبح کریں، اور خاص طور سے ایک بات یہ بھی یاد رکھا کرو، زیادہ بھیڑ بڑھا کر مت اکٹھا کیا کرو، اس سے جانور بھی گھبراتا ہے۔ بعض دفعہ دیکھا بھی گیا ہے کہ زیادہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے جانور بگڑ بھی جاتا ہے۔ اور قربانی جب بھی کیا کرو یا کروایا کرو تو تجربے کار آدمی سے کروایا کرو، جس کے ہاتھوں میں جان ہوا کرے اس کے ہاتھوں میں چھری دیا کرو، تاکہ وہ تیزی کے ساتھ ذبح کرے۔ حدیث پاک میں یہ بھی حکم آتا ہے کہ جانور پر جب چھری پھیرا کرو تو تیزی سے پھیرا کرو، چھری تیز رکھا کرو تاکہ اسے تکلیف کم ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام اس جانور کے بارے میں بھی تمہیں آداب سکھا رہا ہے جس کو تم قربان کر رہے ہو، اور اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھا کرو، کائنات کو اگر صفائی سکھائی ہے کسی نے تو محسن انسانیت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی۔ اب مصطفیٰ کے امتی گندے نہیں ہو سکتے، مصطفیٰ کے امتیوں کی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی عبادت کے اندر بھی گند پھیلانے لگے۔ یہ طریقہ نہیں ہو سکتا مصطفیٰ کے غلاموں کا۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں، جہاں ہماری کمی ہے ہمیں اسے سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم غور نہیں کرتے اس بات کے اوپر، ہم نے قربانی کی، اب جو اس کے عضلات فضلات ہیں، جو گندگی ہے اس کی، ہم نے لے جا کر بیچ راستے پر ڈال دیا، اپنے گھر سے باہر نکال کر پھینک دیا۔ ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہم کر کیا رہے ہیں۔ قربانی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اپنے پڑوسی کو دکھانے کے لیے نہیں کی ہے۔ آپ کس کو غصہ دکھا رہے ہو اپنی قربانی کر کے؟ سامنے والے کو آپ اتنے جذبے نہ دکھاؤ اپنے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی ہے۔ آپ صاف صفائی کا خیال رکھا کریں، جو اس کے فضلات ہیں، جو اس کی ایسی چیزیں ہیں جو استعمال میں نہیں آئے، آپ نے صحیح جگہ پہ جا کر ڈالا کریں۔ اور اسی
طریقے سے. میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ توجہ نہیں دیتے اس بات پر. اس کے جو سر ہوتا ہے حالانکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں استعمال کی بھی ہوتی ہیں لیکن چونکہ اس وقت فرصت نہیں ہوتی ہے وہ اسے اٹھا کر ایسے پھینک دیا کرتے ہیں. یہ انتہائی غلط طریقہ ہے. ان طریقوں کو اپنے سدھاریے اور قربانی ایسے کیجئے جیسے کرنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم عطا فرمایا ہے. اللہ جل شانہ و عما نوالہ ہمیں اور آپ کو صحیح معنی میں ان چیزوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو آداب ہیں ان آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور سے اللہ کی رضا کو اپنے دل کے اندر رکھ کر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.